الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ، ایک اشرا آج ہم سے رخصت ہو جائے گا، اشرائے رحمت آج ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے کون کتنا اپنے رب کو راضی کر سکا؟ وہ ہر کسی کا اپنا اپنا عمل ہے۔ یقیناً بالیقین رمضان المبارک کے دن تو بالکل گنے چنے بہت جلدی جلدی آتے ہیں اور جلدی جلدی چلے بھی جاتے ہیں۔ آج عرس ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مادر سیدہ فاطمہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی شان و عظمت بیان کرنے سے قبل قرآن کریم سے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی چند آیات بینات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین کو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ ایک مقام پر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی بھی کائنات کی عورتوں جیسی نہیں۔ مطلب یہ کائنات کی عورتوں کو جتنا بھی کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے وہ تمہارے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئے، تم میرے محبوب کی زوجہ بن گئے، اس لیے جو مقام اور مرتبہ رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کائنات میں کسی اور عورت کو نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے! یہ بہار ہے اصل میں نسبت کی، یہ بات قابل توجہ ہے، یہ بہار ہے نسبت کی۔ جب تک ان خواتین کا نکاح رسول اللہ سے نہیں ہوا تھا یہ بھی زمانے کی عام عورتیں تھیں، جب تک ان کی نسبت حضور سے نہیں ہوئی تھی یہ بھی زمانے میں عام خواتین کی طرح تھی، لیکن جب ان کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی پھر میں اور تو نہیں بلکہ عرش کا مالک فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی عورت تمہارے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان بندے کی جتنا قریب ہوتی ہے نبی ان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔
نبی کی جو بیویاں ہیں یہ عام مومنوں کی مائیں ہیں۔ عام شخص کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، لیکن جو خواتین حضور کے حرم میں آ گئیں، جو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بن گئیں، ان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تمام امت کے لیے ہم نے انہیں مائیں بنا دیا، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، قربان جائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ فرمایا اے میرے حبیب کی گھر والیوں، اے میرے حبیب کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر اچھے عمل کرے، رب اسے اس کا اجر دگنا کر کے عطا فرمائے۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ عام خاتون نماز پڑھے تو ایک کا ثواب ہے، عام خاتون روزہ رکھے تو ایک کا ثواب ہے، عام خاتون نیکی کرے تو ایک ہی کا ثواب ہے۔ قربان جائیں امہات المومنین کے مرتبے کے کہ وہ نیکی ایک کرتی ہیں، رب ثواب میں بلغا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب کبھی اہل بیت اطہار کا ذکر آئے تو اہل بیت میں امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں امہات المومنین بھی، یہ مسئلہ سے نشین رکھے، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ جتنی شانیں اہل بیت کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے امہات المومنین کو بھی عطا فرمائی۔ ان امہات المومنین میں سے سب سے پہلی زوجہ محترمہ، سب سے پہلی رفیقہ حیات مصطفیٰ، مادر فاطمہ الزہرا، جناب سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو رب بھی سلام بھیجتا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک برتن میں رکھ کے کھانا لا رہی تھی کہ جبریل آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ آ رہی ہے، اللہ بھی انہیں سلام فرماتا ہے، میرا جبریل کا بھی سلام دے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب فرماتا ہے کہ خدیجہ کو ہم نے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد جنت میں ایسا عالیشان محل عطا فرمایا ہے کہ جس محل میں کسی قسم کا شور نہیں ہوگا، کیونکہ خدیجہ نے زندگی میں کبھی میرے حبیب کے آگے اونچا نہیں بولا، کبھی شور نہیں کیا، تو رب نے اسے بدلے میں ایسا محل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 25 سال تقریباً انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں گزارے، تقریباً 25 سال۔ کسی امت مومنین کو اتنا لمبا عرصہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں گزارنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ واحد زوجہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کوئی اور نکاح بھی نہیں فرمایا، اور یہ واحد زوجہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک بیٹے کے سوا اللہ نے ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی مالدار عورت ہیں، ان کے والد مالدار تھے، بہن بھائی بھی سارے مالدار تھے۔ والد محترم کا اچانک انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد سارا تجارتی نظام انہوں نے خود سنبھالا۔ انہیں معلوم ہوا حضور علیہ السلام کی دیانتداری، مصطفیٰ کریم کی راست بازی کا جو چرچا پورے عرب میں ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی صادق و امین ہے،
حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ میں اپنا مال تجارت کسی بھی مرد کو دے کر ملک شام کی طرف بھیج دی اور ایک مقررہ مقدار کے مطابق نفع میں سے اسے حصہ دے دی. جتنا عام لوگوں کو دیتی ہوں آپ کو دگنا دوں گی. کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ میرا مال تجارت شام لے کر جائیں؟ رسول اللہ راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا میسرہ نامی غلام بھی حضور کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو حضور شام کے باہر ہی ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. وہاں قریب ایک گرجا تھا. گرجے میں ایک راہب رہتا تھا. کافی پرانا بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے جب حضور کو اس درخت کے نیچے دیکھا باہر نکلا اور میسرہ نامی غلام سے پوچھتا ہے من ھذا الرجل الذی تحت الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا من قریش ہاشمی مکی، قریش میں سے ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے. تو آگے سے وہ راہب پوچھتا ہے افی عینہ حمرہ، کیا اس کی آنکھ میں کبھی کبھی تھوڑی سرخی ہوتی ہے؟ سرخی نظر آتی ہے ان کی آنکھ میں؟ یہ اصل میں سرخ ڈورے تھے جو مصطفیٰ کی آنکھوں میں ظاہر ہوتے تھے. تو میسرہ نے کہا نعم، ہاں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہے. تو وہ نصورہ نامی راہب کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ھذا النبی الامی الذی یبشر ابن مریم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں یہ وہی آخری نبی ہے جس کی خبر ہمیں عیسیٰ بن مریم نے عطا فرمائی. حالانکہ ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن وہ راہب کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے آج تک بیٹھے کوئی نہیں. اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا، اور یہاں جب بھی آ کر بیٹھیں گے نبی آخر الزمان ہی آ کر بیٹھیں گے. تو جو نبی آخر الزمان ہے یہ وہی ہے. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اسی دن سے اقرار کر دیا، اعلان کر دیا. اور وہ میسرہ سے کہنے لگا ہر طرح سے ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال میں کمی نہ آئے. اور سنو اس بات کا یہودیوں کو نہ پتہ چلے، یہودی ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. کسی طرح سے جلدی جلدی انہیں واپس ان کے شہر لے جاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے دن وہاں رکنا تھا حضور رکے. میسرہ کہتا ہے میں نے چند باتوں کو نوٹ کیا. نمبر ایک، اس راہب نے جو گواہی دی تھی وہ بھی میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. نمبر دو، کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع اس بار رسول اللہ کے آنے پر ہوا. میسرہ کہتا ہے جب ہم سخت دھوپ میں سفر کر رہے ہوتے تو میں حیران رہ جاتا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آتا اور رسول اللہ پر سایہ کرتا. میسرہ کہتا ہے کہ میں نے جب ان باتوں کو دیکھا تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ یقیناً وہی شخصیت ہے جن کے متعلق راہب نے خوشخبری دی. جب حضور واپس تشریف لائے میسرہ نے ساری باتیں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی. اور جب آپ نے ان باتوں کو سنا، پہلے ہی آپ کافی امپریس تھے، پہلے ہی کافی حضور علیہ السلام کے چرچے سن چکی تھی. اور خدیجہ کہتی ہیں کہ جب سے میرے اس سے پہلے والے شوہر کا انتقال ہوا تھا میرا دل تھا کہ اب شادی نہیں کروں گی، لیکن جب حضور علیہ السلام کے اوصاف سنے تو میں نے عورت ہوتے ہوئے خود پیغام نکاح بھیجا. حالانکہ دستور یہ ہے پیغام نکاح مردوں کی طرف سے آتا ہے، عورتوں کی طرف سے نہیں پیغام نکاح جاتا. لیکن یہاں معاملہ یہ الٹ ہو گیا. سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں اپنے آپ کو روک نہ سکی، میں نے حضور کی طرف پیغام نکاح بھیجا. نبی کریم علیہ السلام نے اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا.
حضور کی عمر مبارک ابھی 25 سال، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، 15 سال کا ڈیفرنٹ، 15 سال کا فرق، اور آپ اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا جب نکاح ہوا اور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ بن کر حضور کے گھر میں آئیں تو آپ نے تقریباً 25 سال حضور علیہ السلام کی رفاقت میں گزارے۔ کتنے؟ اور ان 25 سالوں میں سے 10 سال وہ ہیں جو اعلان نبوت کے بعد والے ہیں، اور آپ اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں نا، یہ جو مکے والے 13 سال ہیں نا پہلے والے، انتہائی مشقت والے، کٹھن دور ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ پورے کے پورے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارتے ہیں، ہر چیز بند، جیسے آج ہمارے لیے لاک ڈاؤن ہے نا، یوں لاک ڈاؤن کہہ دیا گیا اہل مکہ سے کہ ابو طالب اور ابو طالب کے رشتہ داروں کو کچھ نہیں پہنچنا چاہیے، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، کچھ بھی ان تک نہ پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ حال ہو گیا تھا کہ نیچے پڑا ہوا چمڑے کا ٹکڑا اٹھاتے، اسے انگاروں پر بھونتے، بھوننے کے بعد اسے کوٹ کر ستو بناتے، چمڑے کا ستو، اسے ستو بناتے اور پانی میں گھول کر پی لیتے، اس سے ہمارے پیٹ کی آگ بجھا۔ اللہ، اتنی مشقت والے دن۔ اب یہاں رک کر میں چند باتیں کہنا چاہوں گا، قابل توجہ باتیں ہیں یہ، سیدہ خدیجہ کی سیرت کے متعلق یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ مالدار عورت ہو، جو صرف یہی نہیں کہ مالدار گھرانے میں بڑی بڑی، بلکہ خود بڑی تاجرہ ہے، خود اپنے پاس بہت بڑا مال ہے، وہ حضور سے نکاح کرتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سے نکاح کرنے کے بعد جتنا مال ہے سارا حضور کے قدموں پر نچھاور کرتی ہیں۔ ایک روایت بھی نہیں ملتی کبھی جتلایا ہو آپ کے پاس تھا کیا، مال تو سارا میں نے دیا ہے، نہیں، ایک بار بھی نہیں جتلایا، بلکہ سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنی مالدارہ بیوی، مشقت والے دن آ جائیں کہ شیب ابی طالب نے سب کو بند ہونا پڑا، تو کبھی یہ نہیں کہا آپ نے یہ کون سا دین لے آیا جس دین کی وجہ سے ہم سب کو بھی مشقت میں ڈال دیا، نہیں، کبھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ احادیث میں یہ مضمون ملتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے کبھی زندگی میں حضور سے کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں، کبھی نہیں مطالبہ کیا کسی شے کے متعلق کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ان کی شان کی کیا ہی باتیں ہیں، چند عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے وصال کے بعد بھی کثرت سے ان کا ذکر فرمایا، کثرت سے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو کبھی کبھی آ جاتی۔ یہ خواتین میں ایک طبعی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی شوکت کے ذکر کو برداشت نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی کہہ دیتی ہیں آقا میں کنواری آپ کی بیوی ہوں اور آپ پھر اس بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں، تو حضور فرماتے عائشہ خدیجہ کا نام لے کر مجھے دکھ نہ دیا کرو، خدیجہ وہ ہے جب لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا تو سب سے پہلے کلمہ خدیجہ نے پڑھا تھا، خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں پر قربان کیا تھا، خدیجہ نے دین کی خاطر میرے ساتھ مل کر قربانیاں دی ہیں، اور اللہ نے ساری اولاد بھی مجھے خدیجہ کے بدل سے عطا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور کتنا احترام کرتے کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے۔ ہاں، حضور ان کے وصال کے بعد ایک مرتبہ گھر میں جانور ذبح فرمایا صدقے کے لیے، تو جب گوشت بن چکا تو سرکار نے فرمایا وہ فلاں کی طرف بھی بھیجو، فلاں کی طرف بھی بھیجو۔ پوچھا کہ آقا کیوں؟ فرمایا یہ وہ خواتین ہیں جو خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال اب بھی رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 افضل عورتیں ہیں اس جہاں میں، اور ان چاروں میں سے ایک وہ ہیں جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی۔ 4 افضل عورتیں کون کون سی بتائی گئی؟ حضرت مریم
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہتی ہیں، بیٹی جاؤ اپنے بابا جان سے کہو کہ امی کہتی ہیں مجھے چادر چاہیے، مجھے چادر درکار ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں 25 سالہ زندگی میں یہ پہلی فرمائش تھی، 25 سالہ زندگی میں یہ پہلی فرمائش تھی کہ آج مجھے چادر چاہیے۔ حضور خود چل کر آ گئے اور آ کر پوچھا، فاطمہ اپنی امی سے پوچھو چادر کی کیوں ضرورت پیش آ گئی، کیوں چاہیے چادر؟ تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں، آقا ہو سکتا ہے کہ آج میرا آخری وقت ہو، میں چاہتی ہوں مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے جو آپ نے استعمال فرمائی۔ اللہ، رسول اللہ نے کیا محبت کا اظہار فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، اے خدیجہ تم نے تو صرف چادر مانگی ہے، اگر تم میری کھار بھی مانگے تو میں تمہیں اپنی کھار بھی اتار کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا محبت تھی مجھے، میں کھار اتار کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور تم نے تو فقط مجھ سے چادر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج میں سے بڑی ہی پیاری زوجہ تھی۔ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، اور ساری اولاد بھی اللہ نے انہی کے بدن سے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی حضرت خدیجہ ہے۔ سب سے پہلے حضور نے نماز پڑھی، اور حضور کے بعد جس نے نماز پڑھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیاری سیرت کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے پیاری اچھی پردے والی اور دینداری والی سیرت